محنت کش بڑا عزیز ہوتا ہے، لیکن خلیل جیسا محنت کش اور محنت بھی یہ کہ اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھائی ہیں، جبین پسینے کے قطروں سے آواز ہے، اور فرماتے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے پروردگار دارالعلوم تو میں نے بنا لیا، اب اس میں استاد اور معلم بن کے آنے والا وہ اپنا آخری رسول بھی میری اولاد میں سے عطا کر، جس کی رسالت پر ایمان لے آنے کا وعدہ تو نے عالم ارواح میں لے لیا تھا، وہ اس گھر میں استاد بن کے آئے گا اور تیری آیات کی تلاوت سے اس کے در و دیوار کو معمور کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، اس ادارے میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں کو پاک بنائے گا۔ یہ میری آرزو ہے، انک انت العزیز الحکیم۔ گر قبول افتد ہے عز و شرف کہ میں مانگ سکتا ہوں منوا نہیں سکتا، ہمارا مانگنا کام ہے، ہمارا منصب یہ ہے کہ ہم دامن پھیلائیں، اور یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تو مانے یا نہ مانے، ہم مانگ سکتے ہیں منوا۔ انسانی برادری کی دائمی قیادت کے لیے حضرت ابراہیم نے اللہ سے آمنہ کے لال کی رحمت مانگی، اور اب دوسری دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونی مظالم سے ٹکرانے کے لیے عزم کیے ہوئے ہیں، اللہ کے حضور التجا کرتے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خداوندہ سب سے پہلے تو میری آرزو ہے کہ میری شرح صدر فرما دے، میرے سینے میں وسعت عطا کر، اور میرے راستے کی مشکلات کو بھی آسان کر، کہ تو ہی مشکل کشا ہے۔ میری زبان سے رکنت کو بھی دور کر، اور کچھ اس انداز کا انداز بیان عطا کر کے جو بولتا جاؤں تیرے بندوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتا جائے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ اور میرا ہارون بھائی جسے تو نے فصاحت و بلاغت کی قوت عطا کی، جسے تو نے زبان کی طاقت عطا کی، اسے بھی میرا وزیر بنا دے، ہم مل کے تیری حمد اور تسبیح کریں گے، ہم مل کے تیرے ذکر کے تقاضے پورے کریں گے، اور تو ہمارا نگہبان رہے گا۔ تو فرعونی استبدادیت سے ٹکرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہارون کی فصاحت و بلاغت مانگی۔ اور اب تیسری دعا، فخر رسول مولا کل ہادی سبل
اللہ کا دلبر، کونین کا سرور، ساقی کوثر، شافی میسر، برتر بالا قدر، انبیاء کا افسر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. ابھی رفیق محترم کہہ رہے تھے نا کہ خدا بندہ گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے مجھے ابن خطاب کی جوانی دے دے. ویسے 2 نام پیش کیے تھے حبیب کبریا نے. ہاں کتنے؟ دعا نام. ایک وڈیرے کا نام تھا، سندھ میں تو وڈیرا کہتے ہیں اسے، ملک. ہاں ملک، دیر غٹ ملک، دیر کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس قومی وجاہت ہے، اس کے پاس پارٹی ہے، اس کے پاس تونگری ہے، سرمایہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ہے تو درویش لیکن اس کے پاؤں کی ٹھوکروں پر سکندری اڑتی نظر آتی ہے. اس کے پاس جوانی ہے، غیرت ہے، جلالت ہے، سہولت ہے، شوکت ہے. ایک ابن خطاب ہے، ایک ابن ہشام ہے. ان 2 میں سے ایک چاہتا ہوں. رب کائنات نے فرمایا محبوبم چھوڑ وڈیرے کو، رہنے دے خان کو، دفع کر ملک کو. تیری آرزویں، تیری دعائیں اور تیری التجائیں سب قبولیت سے نوازی گئی. انتظار کیجیے، خطاب کا بیٹا بھیج رہا ہوں. نعرہ تکبیر. فاروق آیا محمد کی دعا بن کر، فاروق آیا، کہلواؤں گا محمد کی فاروق آیا محمد کی دعا. اور کہنے کی اجازت دیجیے نا مجھے کہ عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر، عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر، عمر فسانہ غزوات قصہ توقیر، عمر وقار قیادت، عمر شکوہ جہاد، عمر مجاہد بے باک بندہ آزاد، عمر کے نام پہ طاغوت لرزا براندام، عمر کی سطوت و سولت سے سرنگوں اسنام، عمر بشارت شوکت، عمر نوید ظفر، عمر کے پاؤں تلے تخت کسرا و کیسر، عمر قبول، عمر قابل و عمر مقبول، عمر قبول، عمر قابل و عمر مقبول، عمر دعائے پیمبر، عمر مراد رسول. عمر فرش پہ بیٹھ کر رسول اللہ کے قدموں میں فرش پہ بیٹھ کر تجویز عرض کرتا ہے تو عرش سے قرآن بن کے اترتی ہے. فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول اہل بیت کو باپرد ہو کے گھروں سے نکلنا چاہیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابن خطاب تو نے تو میرے دل کی بات ہی کر دی، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول میری تجویز تھی، آپ نے توثیق کر دی، اب میری تجویز تو قانون بن گئی نا۔ رحمت عالم نے فرمایا نہ ابن خطاب، قانون فرش پر نہیں بنتے، عرش پر بنا کرتے ہیں، میں قانون ساز نہیں ہوں، قوانین کا مبلغ ہوں، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اس کے بندوں تک پہنچانے والا ہوں۔ تیری تجویز میری توثیق کے باوجود قانون نہیں بنے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر بگریباں ہو گئے۔ رب العالمین کی طرف سے فاروق اعظم کے جذبات قرآن بن کے اترے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے پیغمبر فرما دیجیے اپنی بیویوں کو اور فرما دیجیے اپنی بیٹیوں کو، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو بھی فرما دیجیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے۔ بیٹی کو نا ایک کی بات نہیں، سب کی بات ہے، واحد کا نہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ جب قرآن کہتا ہے ٹمپریچر کیوں اپ ہو جاتا ہے، ادھر کیوں بھاگتے ہو کہ وہ آ رہا ہے، روکو۔ خیریت ابھی ذرا قرآن پاک میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بات آئی تو صیغہ جمع کا آیا، صیغہ جمع کا آیا۔ اس لیے خطیب حضرات سے، علماء کرام سے میں درخواست کیا کرتا ہوں، جب تک زندگی ہے، جب تک جسم میں جان ہے، درخواست کرتا رہوں گا کہ اس منبر پر خطبے میں بھی چاروں بیٹیوں کا نام لیا کرو، ورنہ حشر میں رسول اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے کوئی بات سوچ لو۔ جب حضرت زینب رقیہ ام کلثوم اپنے ابا جان سے کہیں گی کہ دشمنوں نے تو ہمارے وجود کا انکار کیا تھا، منافقوں نے تو ہمارے وجود کا انکار کیا تھا، لیکن اپنوں نے بھی خطبے میں ہمارا نام نہیں لیا تھا، تو رسول اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اس کے لیے سوچ لیجئے علماء کرام۔ مکھی پہ مکھی تو آپ مارتے ہیں کہ چونکہ پہلے نہیں لیا جاتا تھا تو اب کیا ضرورت ہے؟ پہلے نہیں لیا جاتا تھا اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اب اس کی شدید ضرورت ہے۔ خطبے میں ایک بیٹی کا نام لیا جائے یا چاروں کا؟ آپ ایگری ہو جائے تو انشاءاللہ خطیب صاحب تو پھر ہوں گے ہی۔ ایک بیٹی کا نام ہونا چاہیے خطبے میں کہ چاروں کا؟ جب قرآن میں سب کا نام آیا ہے، کچھ ہماری سادگیوں نے بھی ہمیں نقصان پہنچایا نا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب اپنی گھر والیوں کو بھی فرما دیجیے، اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے۔ اور اب اللہ کی رحمت نے چاہا کہ فاروق اعظم کی تجویز تا قیامت رسول اللہ کے ہر غلام کے گھر میں روشنی پھیلائے۔ حق تعالی نے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو بھی فرما دیجیے کہ جب انہیں گھر سے باہر نکلنا پڑے تو ان سے فرما دیجیے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہرے چادروں سے ڈھانپ لیا کرے۔ ان کا بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلنا، اگر فرش پر تیری عمر کی غیرت برداشت نہیں کر
کرتی تو عرش پر تیرے اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ پردے کی نعمت نصیب ہوئی فاروق اعظم کی تجویز پر، پردے کی نعمت نصیب ہوئی۔ اب یہ نعمت بعض بیماروں کو نحوست لگتی ہے، بیمار کہہ رہا ہوں، اور بیمار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صفراوی بخار کی ضربیں سہ کر جب منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو سیب بھی کڑوا لگتا ہے، حالانکہ وہ سیب کڑوا نہیں ہوتا، بیماری کی وجہ سے اس کا اپنے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو غربی افکار کے جراثیم اور فرنگی بابا کی تہذیب نے بعض دوستوں کے دل و نگاہ کو اتنا بیمار کر دیا کہ اب انہیں پردہ نعمت کے بجائے کچھ اور نظر آتا ہے۔ تو پردہ وہی ہے بابو، یہ بیچارے بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستطلہ عطا فرمائے۔ دعا کرنے کی تو اجازت ہے نا بابو؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کے طواف کے دوران چاہا کہ مقام ابراہیم پر سر جھکا دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر کو دیکھا مقام ابراہیمی پر کھڑے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں۔ استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا کیا سوچتے ہو عمر؟ شاگرد نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں اس مقام پہ آتا ہوں تو مجھے ابراہیمی سجدوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اس مقام پہ سجدے کروں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنی جبین کی نیاز مندیاں پیش کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا، میرے تو دادا ہے ابراہیم، جس طرح میں نے تجھے اللہ سے مانگا مجھے بھی میرے دادا ابراہیم نے اللہ سے مانگا تھا۔ میرا بھی دل چاہتا ہے لیکن تیری آرزو اور میری تمنا اس وقت تک قانون نہیں بن سکے گی جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئے گی۔ رب کائنات نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے محبوب اپنے عمر کو اجازت دے کر قیامت تک کے لیے اپنی امت کو یہ میرا قانون سنا دیجئے کہ جو بھی زائر حرم میرے گھر کے طواف کے لیے آئے گا جب تک فاروق کے ذوق عبادت کے اعتراف میں مقام ابراہیمی پر سر نہیں جھکائے گا اس وقت تک حج کی کامیابی کی سند ہی نہیں ملے گی۔ اس وقت سے سجدے شروع ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ فاروق اعظم کے فکر رسا کا مظاہرہ بیت اللہ کے پہلو میں ہو رہا، چاہے دھکے لگے یا مقام ابراہیمی پر سجدے کے دوران طواف کرنے والے پاؤں رکھ کے گزر جائیں، کیفیت تو عجیب ہوتی ہے۔ جن کو اللہ نے اس مقام پر سجدہ کرنے کے لیے وہاں بلا لیا وہی جانتے ہیں اس کیفیت کو۔ ہم نے طواف زیارت کے دوران وہاں جب نوافل ادا کرنے کی کوشش کی، جاوید میاں بھی اس سال وہی تھے، مرتبہ نیت کرتے تھے اور سوڈانی حجاج کا ریلا جو آتا تھا وہ لمبے ترنگے سیاہ فام، ماشاءاللہ 8-8 فٹ کی جسامت، جسم کے کالے مگر دل کے گورے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جن کا جسم کالا ہوتا ہے اور دل گورا ہوتا ہے، اور بعض جسم کے گورے اور دل کے سیاہ ہوتے ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں وہ، مگر ایکا کر کے چلتے ہیں، رمی پر بھی، یہاں طواف میں بھی، ادھر سعی پہ بھی ہم نیت کرتے تھے، ادھر ان کا ریلا آتا تھا، نیت سمیت اٹھا کے ہمیں حتیم تک پہنچا دیا۔ ایک مرتبہ بڑی کوشش کے بعد ہم رکوع تک جا پہنچے، ٹکے ہوئے تھے، دونوں پاؤں بڑی کوشش کے ساتھ جما رکھے، جو ریلا آیا تو رکوع سمیت اٹھا کے لے گئے۔ دھکے لگے کچھ بھی ہو مگر وہاں سجدے کرنے پڑتے ہیں، اللہ کو ادا جو پسند آ گئی فاروق اعظم،
حضرت حاضرہ کی ادائیں پسند آئی. کوئی بوڑھا ہے، کمزور ہے، نحیف ہے، ناتواں ہے، مگر صحیح کرنی پڑے گی صفا و مروہ کے درمیان. اللہ کو جو پسند آتا. میں بتایا کرتا ہوں، میرا ایک بوڑھا خان صاحب روضہ اطہار پر مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا، سب کے یا رسول تمہارا روزہ بہت آچا ہے، ادھر صفا بھی نہیں ہے مروہ بھی نہیں. میں نے کہا یہ آیا ہے مار کھا کے، تھک کے آیا ہے. کہتا ہے آپ کا روزہ بہت اچھا ہے، ادھر صفا بھی نہیں ہے مروہ بھی نہیں. کچھ بھی ہو لیکن سجدے کرنے پڑیں گے. اللہ کو جو پسند آ گئی، فاروق اعظم کی ادا اللہ کو جو پسند آ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں. ابن ابی کو تو آپ جانتے ہوں گے، کوہاٹ کے دوستوں. دنیا کا وہ پہلا بدبخت جس نے دوستی کے عنوان سے دشمنی کی بنیاد رکھی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی پر انگشت برداری کی، جو ابو جہل بھی نہ کر سکا. اس منافق نے وہ کام کیا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، امیر سید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دوستی سیکھنی ہو تو ابو بکر صدیق سے سیکھو، دشمنی سیکھنی ہو تو ابو جہل سے سیکھو. اس نے دوستی میں حد کر دی، اس نے دشمنی میں حد کر دی، لیکن رسول اللہ کی پرسنل لائف پر کبھی ہٹ نہیں کی. یہ انسانی شرافت کے خلاف ہے. میدان میں آیا، آخر وقت تک مرتا ہوا مر گیا، یہاں تک کہ مرتے وقت کہنے لگا اپنے قاتل سے، ذرا میری گردن لمبی کر کے کاٹنا، ہو سکتا ہے میرے سر کا مدینہ میں مظاہرہ کیا جائے تو فٹ بال تو نظر نہ آؤں، دیکھنے والے اندازہ کریں کہ کسی بہت بڑے ملک کی خان کی گردن ہے، کسی سردار کی وڈیرے کی رئیس کی گردن ہے. دوست دشمنی کو نبھا کے دکھایا. لیکن یہ ابن ابی منافق اوپر سے مومن کہلاتا تھا، محب کہلاتا تھا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انگشت برداری کی، حضور کی آبرو پر، رسول اللہ کی پرسنل لائف پر ہٹ کی. مرنے لگا تو اپنے بیٹے کو بلا کے کہتا ہے دو وصیتیں ہیں، ایک تو مجھے کفن رسول کے کرتے سے دیا جائے، اور دوسرے یہ کہ میری نماز جنازہ رحمت عالم پڑھائیں. ابن ابی کے بیٹے نے کہا خوب رہی، ساری زندگی تو نے منافقت اور دوستی کے عنوان سے عداوت کی ضربیں لگا کر رسول اللہ کے دل کو زخمی کیا، اور آج میں تیری ناپاک میت کے لیے وہ کرتا لاؤں کہ جس کے ایک ایک دھاگے پر عرش بری سے عفت و عصمت کی مہریں لگی ہوئی ہے، اور تیری نماز جنازہ امام الانبیاء آ کے پڑھائے. میں کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے جا کے تیری وصیتیں بیان کروں گا؟ اس نے ابی نے کہا بیٹا تو نے میری منافقت کی طرف دیکھا ہے، میری عداوت کی طرف دیکھا ہے، امنہ کے لال کی رحمت کی طرف نہیں دیکھا. شاید مجھ سے بڑا حضور کا کوئی دل دکھانے والا دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوگا. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ رحمت عالم سے بڑھ کر اپنے دشمن کو معاف کرنے والا بھی قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. ہم ستانے کے عادی ہیں، وہ معاف کرنے کے عادی ہیں. تم جا کے کہنا ابن ابی کا بیٹا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے حضور میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ اسے کفن آپ کے کرتے سے دیا جائے. اس نے وصیت کی ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. حضور نے فرمایا تیرے باپ کے خیال کے مطابق اگر میرے کرتے سے کفن دینے پر اس کی جہنم جنت سے بدل سکتی ہے تو لے جاؤ میرا کرتا، اور تیرے باپ کے خیال کے مطابق میری نماز جنازہ پڑھانے سے اگر اس کی اخروی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے تو تیاری کرو، میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے
کہ جس نے دل دکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آمنہ کلال آج اسے معاف کرنے جا رہا ہے۔ مدینہ کی آبادی سمٹ سمٹ کر جنازہ گاہ آئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے جو ہی آگے بڑھے، فرد خیرت میں ابن خطاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے، حضور آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ اسے جانتے ہیں یہ کون ہے؟ کملی والے نے فرمایا مجھ سے بہتر کون جانتا ہے عمر، بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ فاروق اعظم بھی سمجھ گئے کہ میرے قائد نے اپنے دشمن کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عرض کرتے حضور اس کی ساری زیادتیاں معاف کر دیجیے، لیکن اس سنگ دل کا وہ ظلم تو قابل معافی نہیں لگتا جس نے مریم اسلام، عفیفہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، حضرت عائشہ خانم نے فرمایا عمر تم غیرت کی باتیں کرتے ہو، میری رحمت کا تقاضا ہے۔ جواب فیصلہ کن تھا۔ فاروق اعظم ہٹ گئے، نماز جنازہ ہو گئی اور جبرائیل امین پہنچ گئے۔ رب کائنات نے فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ میرے محبوب آج محسوس نہ کرنا مجھے تیرے عمر کی غیرت سے اتفاق ہوگا۔ عمر نے تو اس اکیلے کی بات کی اور میری غیرت کا تقاضا ہے عائشہ کے دشمنوں میں سے کوئی بھی مردود مر جائے تو اس میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں۔ نماز جنازہ بھی نہ پڑھائی ان کی۔ آئندہ منافق کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعائیں مغفرت بھی نہ مانگیے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ میرے محبوب یہ سنگین مجرم ہے، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی التجا کریں تو میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یہاں بھی قرآن بن گئی۔ اور عزیز دوستو، جب اسی ظالم کے پراپگنڈا پر، صہیونی لابی کی سازش پر، صدیقہ کائنات پر الزام تراشی ہوئی، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق صہیونی ایجنٹوں نے صدیق و نبی کے درمیان رفت پیدا کرنے کے لیے اور رسول کی پرسنل لائف کو متنازع بنانے کے لیے مریم اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی کی۔ سیدہ فرماتی ہے حسب معمول میرے سرتاج میرے آقا جب گھر تشریف لائے اور میں نے اٹھ کر سلام کیا، فرط حزن و ملال میں رحمت عالم نے چہرہ پھیر لیا اور میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پیغمبر کا چہرہ پھرا تو یوں محسوس ہوا جیسے قیامت بیت گئی ہو اور ساری کائنات مجھ سے روٹھ گئی ہو۔ دوسری مرتبہ سلام عرض کیا، کوئی جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ سلام عرض کیا، کوئی جواب نہ ملا۔ تو سیدہ فرماتی ہے میں نے سوچا کہ اپنے ابا ابو بکر سے پوچھوں کیا ہو گیا ہے، تو عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں؟ تو فرماتی ہے میرے آقا خاموش رہے اور میں اس خاموشی کو اجازت سمجھ کر والدین کے گھر پہنچا۔ گڑکتے ہوئے دل اور برستی ہوئی آنکھوں سے خیال تھا کہ والدین کو جا کے اپنا درد دل کہوں گی، مگر میں نے جو ہی گھر میں قدم رکھا میں نے دیکھا کہ ابا حضور بھی قرآن پاک سامنے رکھے ہوئے اشک بار ہیں اور والدہ تو رو رو کے بے حال ہے۔ اب میں پوچھتی ہوں مجھے کوئی جواب نہیں ملتا۔
سے پوچھتی ہوں کیا ہو گیا ہے اور وہ اور روتے ہیں. یہ تو مجھے مصطح کی زبانی پتا چلا کہ میرے کردار کو منافقین نے چیلنج کیا ہے اور میرے اوپر گھنونا الزام عائد کر دیا گیا ہے. فرماتی ہے میرے فرزندوں، میرے غم کا یہ عالم تھا کہ جو ہی میں نے یہ سنا بے تحاشا میں حرارت میں مبتلا ہو گئی، حدت ہو گئی، مجھے بخار محسوس ہونے لگا اور مسلح اٹھا کر اپنے گھر کے اس کونے میں چلی جانے لگی جہاں تنہائی تھی، اندھیرا تھا. جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے اپنی بیٹی کو تنہائی اور اندھیرے کونے کی طرف جاتا دیکھا تو پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے، ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جاتی ہوں. رب العزت کے حضور سر بسجود ہوئی اور عرض کیا میرے معبود، جب حضرت موسیٰ پر الزام لگا تو نے ان کی برات کا بھی اعلان کیا، جب حضرت یوسف پر الزام تراشی ہوئی تو نے ان کی برات کا بھی اعلان کیا، جب حضرت مریم پر الزام تراشی ہوئی تو نے ان کی برات کا بھی اعلان کیا. تو آج تیرے محبوب کی حمیرہ بھی اشک بار آئی ہے، اس وقت تک تیرے در سے سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک میری برات کا بھی اعلان نہیں ہوگا. کوئی اور جانتا ہو یا نہ جانتا ہو لیکن تو میرے کردار سے بھی واقف ہے، میرے افکار سے بھی. ادھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کی عدالت میں اپیل کر دی، ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں کی ہنگامی میٹنگ بلا لی. صحابہ کرام کے عظیم اجتماع میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ رکھتے ہوئے فرمایا کیا مشورہ دیتے ہو، اس سلسلے میں کیا فیصلہ کروں؟ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرط غم میں سربگریباں ہو کر رو رہے تھے، کسی میں کچھ کہنے کی جرات نہیں تھی، ہر طرف سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی. اپنی ماں کے غم میں ہر شخص اشک بہا رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ زیادہ کبیدہ خاطر ہیں تو پیغمبر کو بیویوں کی کمی تو نہیں، عائشہ کو طلاق دی جا سکتی ہے. بس اس آواز پر فاروق اعظم زارو قطار روتا ہوا آنسوں کی برسات میں اٹھا اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ تو بالکل آخری ہوگا، پہلے آپ یہ بتائیے کہ اس مظلومہ کو آپ کی بیوی منتخب کرنے والا کون ہے، عائشہ کو آپ کے گھر بھیجنے والا کون ہے، یہ رشتہ کس نے چنا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی. یہ خاموش مگر جامع جواب تھا پیغمبر کی طرف سے کہ یہ رشتہ تو اللہ نے منتخب کیا. پیغمبر کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نیام سے نکل آئی. اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول عائشہ کے دشمنوں کو تو میری تلوار کے حوالے کیجیے، ان سے تو میری تلوار نمٹ لے گی. اس عفیفہ کو آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے جس نے سوچ سمجھ کے اسے اپنے آپ کے گھر میں بھیجا. آپ انتظار فرمائیے اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، حضور کا غنچہ دل شگفتہ ہو گیا، آپ کی جبین اطہر پر اور آپ کی آنکھوں میں خوشی کی کرنیں نمودار ہوئی اور فرمایا عمر تو نے میرے سارے دل کی گرانیاں دور کر دی، اب میں بھی اسی کے فیصلے کی انتظار کرتا ہوں، تم بھی اسی کے فیصلے کی انتظار کرو. اور جا کے ابو بکر کے گھر والوں سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کے فیصلے کی انتظار کرے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھ کر خانوادہ صدیقی میں آئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک ہوئی اور کوہاٹ کے روشن ضمیروں
میں اس خوش نصیب کے مقدر پہ بھی قربان جاؤں کہ ساری دنیا پیغمبر کے قدموں میں اور محمد عربی صدیق اکبر کے دروازے پر کبھی ہجرت کا پیغام دینے کے لیے، کبھی صدیق کی بیٹی کی عفت کا پیغام سنانے کے لیے، اور مکی زندگی میں تو روزانہ رسول اللہ مشاورت کے لیے صدیق اکبر کے گھر آیا کرتے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا آسمان رسالت کا سراج منیر کھڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، میری حمیرہ کہاں ہے؟ عائشہ کہاں ہے؟ غم کی ماری ہوئی مامتا نے روتے ہوئے عرض کیا، حضور میری بیٹی تو اسی دن سے سجدے میں ہے، کسی سے بات نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں سن رہی تھی اپنی ماں اور اپنے قائد کی باتیں، میرے دل نے تمنا کی کہ اٹھوں اور اپنے روٹے ہوئے محبوب کے دامن سے چمٹ کر جی بھر کے رو لوں، لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روکے کہ جس کی عدالت میں رٹ کیا ذرا وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دے، اس کے گھر کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، فرمایا عائشہ اگر اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو بولو۔ صدیقہ فرماتی ہے اب تو میرے غم کا پیمانہ لبریز ہوا اور میں نے عرض کیا، حضور آج میرا وہی حال ہے جو حضرت یوسف کے بعد کا تھا، اشکو بسی وحزنی اللہ، میں اپنے درد دل اور اپنے غم کا فسانہ دلوں کے بھید جاننے والے کو سنا بیٹھی ہوں۔ حضور نے فرمایا میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں، تم بھی اسی کے فیصلے کی انتظار کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میرے دل میں خیال آیا کہ وہ تو بڑی بے نیاز ذات ہے، نہ معلوم کب فیصلہ ہوگا، لیکن اب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو میرے محبوب کی جبین پر پسینے کی بوندیں لولوئے لالا بن کر چمک رہی تھیں، اور حضور کے جسم اطہر پر وہ حسین کپکپی طاری ہو گئی جو وحی کی کیفیت میں ہوا کرتی تھی۔ حضور نے جلدی سے چادر اوڑھ لی اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں کانپتی ہوئی اٹھ بیٹھی کہ رابطہ قائم ہو گیا ہے، شاید میرے مقدر کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ والدہ بھی قریب آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر تک کے لیے وحی کی کیفیت رہی۔ کچھ دیر کے بعد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے غور سے رسول کے چہرے پر نظر ڈالی تو نظر پڑتے ہی میرے ضمیر نے خوشی میں مجھے مبارکباد دی کہ تیری شام غم ختم ہو گئی۔ رسول اللہ کا چہرہ چادر سے یوں نمودار ہوا جیسے بادلوں کی گھٹا سے 14ویں کا چاند نکل آتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا، لیکن تیری یہ انفرادیت اور خصوصیت ہے کہ جب حضرت موسیٰ پر الزام لگا تو ایک عورت وکیل صفائی بنی، جب حضرت یوسف پر الزام لگا تو ایک لڑکا وکیل صفائی بنا، جب حضرت مریم پر الزام لگا تو عیسیٰ وکیل صفائی بنے۔ لیکن عائشہ یہ تیرا مقدر ہے کہ جب منافقین نے تجھ پر الزام لگایا تو خود خدا وکیل صفائی بن گیا۔ اور تیرے مقدمے میں وہی کے کٹہرے میں قرآن نے گواہی دی، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ قریب بیٹھی ہیں، فرماتی ہیں بیٹی اپنے خاوند کا شکریہ ادا کر جس کی زبان سے تجھے یہ نوید مسرت ملی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پتہ نہیں آج میرے جذبات کا بھی کیا عالم تھا، میں نے ماں سے کہا ان کا شکریہ ادا کروں،
جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی، میں اس کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں جس نے میرے آنسو اپنے رحمت کے دامن سے پوچھ لیے۔ سجدے میں چلی گئی اور عرض کیا میرے معبود، تو نے میری برات کا تو اعلان کر دیا، لیکن کتنی راتیں روتی رہی ہوں، کچھ آنسو کا معاوضہ بھی ملنا چاہیے نا۔ رب العالمین نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، صرف تجھے ہی نہیں بلکہ تیرے اس دکھ میں جتنی آنکھیں بھی اشک بہا رہی ہیں، میں نے ان سب کے لیے رزق کریم تیار کیا۔ عزیز دوستو، فاروق اعظم کے جذبات کے مطابق اللہ نے قرآن اتارا۔ زمین کے ایک ٹکڑے پر ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا تھا۔ یہودی کہتا تھا اس زمین کا میں مالک ہوں، اور منافق کہتا تھا اس زمین کا میں مالک ہوں۔ یہودی نے کہا اگرچہ میں تمہارے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا، لیکن میرا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ کے فیصلے سچے ہوتے ہیں، آؤ وہاں چلتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں فیصلہ کر دے وہی ٹھیک ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا زمین کی ملکیت کے لیے تیرے پاس کوئی گواہی؟ اس نے گواہی پیش کر دی۔ کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں گواہی دی کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں یہ زمین اسی کی۔ اب اللہ کے رسول نے منافق سے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ؟ منافق کہنے لگا مولا خوش رکھے جی، اسی تے تواڈے اے یہودی ہویا، اسی تے مومن محب ہاں تواڈے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہونا اور بات ہے، کسی چیز کا مالک ہونا اور بات ہے۔ یہ تو کوئی معیار نہیں کہ کلمہ پڑھتے جاؤ اور سب لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کرتے جاؤ۔ گواہی پیش کرو۔ وہ ملنگ کہہ رہے، وہ منافق کہہ رہے جی مولا خوش رکھے جی اسی تے تواڈے اپنے ہوئے۔ کوئی گواہی نہ پیش کر سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ اس زمین کا جائز مالک یہ ہے، جاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اٹھ کر یہ دونوں جب آتے ہیں تو منافق کہتا ہے پیغمبر نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، ذرا ابو بکر کے پاس چلیں دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ صدیق اکبر تو جمال نبوت کے حق سے کامل ہے، صدیق اکبر نے فرمایا جو فیصلہ میرے قائد کا ہے وہی میرا ہے، جاؤ۔ منافق کہنے لگا ابو بکر نے بھی وہی بات کر دی، ذرا عمر کے پاس چلتے ہیں دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ فاروق اعظم کے در پہ آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اور فاروق اعظم باہر تشریف لائے تو دیکھا دو بیمار کھڑے، ایک ذہن کا بیمار، ایک دل کا بیمار۔ اب بوجھو تو جانو ذہن کا بیمار کون ہے اور دل کا بیمار کون ہے، بوجھو تو جانو ذہن کا بیمار کون ہے؟ یہودی، جزاک اللہ، یہودی۔ اور دل کا بیمار کفر جو ہے یہ فکری روگ ہے اور نفاق قلبی روگ ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا، قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، یہ بےمان دل کے بیمار ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ یہودی کہنے لگا
ہمارا جھگڑا تھا زمین کی ملکیت کے سلسلے میں، ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہی پیش کرو، میں نے گواہی پیش کر دی، اس کے پاس گواہی نہیں تھی، حضور نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا، لیکن اس کو تسلی نہیں ہوئی، یہ پہلے صدیق اکبر کے پاس لے گیا، اب آپ کے پاس لایا ہے۔ فاروق اعظم نے منافق کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، تم یہاں اس لیے آئے ہو کہ اب میں فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا یہاں مولا خوش رکھے جی۔ فاروق اعظم نے فرمایا اچھی بات ہے، پھر کرتا ہوں، ٹھہرو ابھی آتا ہوں۔ گھر تشریف لے گئے اور تلوار لے کے باہر آئے، فاروق اعظم کی آواز زمین و آسمان میں گونجی اور فرمانے لگے پیغمبر اقدس کے فیصلے کے بعد جو شخص مطمئن نہیں اور وہ میرے در پہ آتا ہے فیصلہ مانگنے کے لیے، اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار کرے گی۔ اور منافق کا سر قلم ہو گیا، منافق تڑپنے لگا، بعض لوگوں نے کہا جذباتی فیصلہ ہو گیا، شہودی کے مقابلے میں کلمہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی۔ قرآن نازل ہوا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے پیغمبر مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، جس شخص کو آپ کے فیصلے پر اطمینان نہیں، آپ کے فیصلے کے بعد جو شخص اپنے دل کی دنیا میں اطمینان کے بجائے اضطراب محسوس کرتا ہے، وہ زبان سے جتنی بار بھی کلمہ پڑھتا رہے میرے نزدیک مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی گردن فاروق اعظم کی تلوار نے اڑا دی تو یہ فیصلہ جذباتی نہیں، منشاء خداوندی کے مطابق ہے۔ ایسے بیماروں کا علاج یہی ہے، ایسے بیماروں کا علاج یہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب اگر میں موافقات پہ بات کرتا رہوں بہت طویل گفتگو ہو جائے گی۔ کہنا یہ چاہتا تھا آپ سے کہ جس کو رحمت عالم نے مانگا اللہ سے، وہ رسول اللہ کے قدموں میں آ کر اتنا قیمتی ہو گیا کہ اس کا فکر عرش بری سے خراج تحسین حاصل کرتا رہا۔ فرش زمین پہ عمر سوچتا ہے تو عرش بری سے قرآن بن کے فاروق اعظم کا فکر اترتا ہے۔ فاروق اعظم کی عسکری جلالت کا یہ عالم ہے کہ رومی قیصر اور ایران کے کسرا کی صدیوں پرانی وجاہت اور شہنشاہیت کے پرچے اڑائے فاروق اعظم نے۔ نیازی صاحب آج بتا رہے کہ راولپنڈی میں ایک دل کے بیمار نے کہا کہ ہمیں مت چھیڑو، ہم یہ ہیں اور وہ ہیں، اور ہمارا وہ لیڈر ہے کہ جس نے ایران میں شہنشاہیت کا تختہ الٹ دیا۔ میں نے کہا مائی ڈیئر، دھمکیاں مت دو، آرام سے رہو، سکون سے رہو۔ اگر تمہیں کوئی یاد آتا ہے تو ہمیں بھی اس سے نسبت ہے کہ جس نے ایران کی صدیوں پرانی شہنشاہیت کے غرور کا جنازہ اٹھا کر ایران کے چپے چپے پر اللہ کے پرچم بلند کیے۔ ہم بھی فاروق اعظم سے نسبت رکھتے ہیں، فاروق اعظم کے غلام ہیں۔ انصاف کی بات یہ ہے، انصاف کی بات یہ ہے کہ اس ملک
اس ملک کی نظریاتی بنیادوں کو مضبوط بنائیں۔ میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نطق رسالت سے یہ بشارت سن چکے تھے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پر کھڑے ہیں، دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کہاں تھے، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کہاں تھے، حضرت عثمان بھی کھڑے ہیں، تو احد میں ذرا تھوڑا سا لرزہ آیا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا لرزتا کیوں ہے، پرسکون ہو جا کہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہیں۔ انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ فاروق اعظم اچھل پڑے اور فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ انی شہید علی لسان رسول اللہ، میں رسول اللہ کی زبان پر شہید ثابت ہو گیا۔ تو رسول اللہ کی بشارت یاد تھی فاروق اعظم کو، فرمایا کرتی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، خدا بندہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر۔ کوہاٹ کے دوستوں، آج میں بھی آرزو کرتا ہوں اور آپ آمین کہہ دیجیے، خدا بندہ مجھے بھی اپنے راستے میں شہادت عطا کر۔ اور آپ کا اگر جی چاہے تو آپ کے لیے بھی یہ دعا کر دوں، خدا بندہ انہیں بھی شہادت کی موت عطا کر۔ اچھا، میرے لیے آہستہ آمین اور اپنے لیے اونچی آمین، چالاکو۔ یہ سعادت بھی سب کو تو نہیں نہ ملا کرتی۔ سیف اللہ خالد، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری لمحوں میں بستر علالت پر اشکبار نظر آئے، دیوار کی طرف منہ کر کے روتے ہوئے نظر آئے۔ دوستوں نے فرمایا خالد تو نے تو بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے، آپ کا رونا سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت خالد فرمانے لگے میں نے زندگی کی راہوں میں جہاں بھی موت کو قریب پایا خود کو وہیں جھونک دیا، تمنا تھی کہ شہادت کی موت مل جائے۔ میرے ہاتھوں سے، میری تلوار سے ہزاروں کفار فنار ہوئے، لیکن مجھے شہادت کی سعادت حاصل نہ ہو سکی۔ آج بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہوں، دل گرفتہ ہوا ہے، کاش میں بھی میدان میں شہید ہو کے جاتا۔ یہ مقدر کی بات ہے۔ اور غزوہ وہ یرموک میں، جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرحلے پر جب گزرتے ہیں، جنگ ہو چکی ہے، تو شہداء کی لاشوں میں حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی لاش نظر آئی۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس کی بھی لاش نظر آئی، اس کے بیٹے عمرو بن اکرمہ کی بھی لاش اس کے قریب نظر آئی۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، ایک زانو پر حضرت اکرمہ کا سر رکھ لیا اور دوسرے زانو پر ان کے فرزند نوجوان عمرو بن اکرمہ کا سر رکھ لیا، دونوں کی زلفوں سے خاک صاف کرتے ہوئے آنکھیں برس پڑی، فرمانے لگے آج خالد بن ولید سے ابو جہل کا بیٹا جیت گئے کہ میں شہادت کی تمنا میں ابھی تک آرزو مند ہوں اور بے قرار ہوں، جو شہادت مجھے حاصل نہیں ہو سکی وہ ابو جہل کا بیٹا حاصل کر کے جا رہا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں اللہ کے حضور شرف قبولیت سے نوازی گئی۔ ایک تو یہ آرزو کی کہ مجھے شہادت ملے، اور دوسری یہ آرزو کی کہ خدا بندہ موت بھی مجھے مدینہ میں آئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہم نے
آپ کی دونوں دعائیں قبول کر لی، شہادت بھی ملے گی، موت بھی مدینہ میں آئے گی، اور تیسری آرزو جو تم نے ظاہر نہیں کی وہ ہم خود پوری کر دیں گے کہ قیامت تک تجھے سلائیں گے بھی رحمت عالم کے قدموں میں۔ 27 ذوالحجہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے ایک مجوسی فیروز کے ہاتھوں سے زخمی ہوئے۔ کس کے ہاتھوں سے؟ ایران کے ایک مجوسی فیروز کے ہاتھوں سے۔ نماز صبح کے عالم میں پہلی رکعت میں ابھی آغاز ہی ہے کہ گھات میں چھپا ہوا فیروز زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کر امیر المومنین پہ حملہ آور ہوا۔ سیہونی لاوی نے جو سازش تیار کی تھی، یہودی اور عیسائی لاوی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا سیلاب دیکھ کر کہ فاروقی فوجیں جدھر جاتی ہیں فتح و نصرت سے ہمکنار ہو کے آتی ہیں، اگر یہ دور کچھ اور بڑھتا ہے تو یہودیت و عیسائیت کا نام ہی باقی نہیں رہے گا۔ اس سازش کے مطابق فیروز نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، 6 زخم آئے، لیکن زمین پر گرنے سے پہلے فاروق اعظم نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے حضرت عبد الرحمن کا بازو پکڑا۔ ایک ہاتھ زخموں پہ ہے اور ایک ہاتھ سے عبد الرحمن کا بازو پکڑتے ہیں، فرماتے ہیں اب میں تڑپتا رہوں گا لیکن تو رسول اللہ کی امت کی امامت کر، اللہ کی عبادت میں خلل نہ آنے پائے۔ کوہاٹ کے دوستوں، آسمان کی آنکھیں ترستی ہیں ان نمازیوں کے لیے کہ 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا فاروق اعظم زخموں میں بسمل ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن امت اور رحمت عالم کے غلام اللہ کی عبادت میں کوئی خلل نہیں آنے دیتے۔ اور آج ہماری نمازیں، جس کو بستر پہ نیند نہیں آتی وہ مسجد میں سوتا ہے، نماز میں سوتا ہے، اور اگر مسجد کے کسی حصے سے مچھر گزر جائے پوری صف کا بیلنس بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم تڑپ رہے ہیں، نماز ادا ہو رہی ہے، اور فیروز نے اب چاہا کہ وہ کسی طرف سے نکل کے بھاگ جائے، صفیں چیرنے کی کوشش کی، ہر طرف سے بھاگتا ہے کہ کسی طرف سے مجھے کوئی گنجائش ملے تو میں بھاگ جاؤں، لیکن کوہاٹ کے دوستوں وہ مجاوروں کی نہیں مجاہدوں کی صفیں تھی، وہ آستانہ پرستوں کی نہیں خدا پرستوں کی صفیں تھی، وہ ضمیر فراشوں کی نہیں سر فراشوں کی صفیں تھی۔ کسی طرف سے فیروز کو بھاگنے کا موقع نہ ملا تو اب وہی خنجر اپنے سینے میں اتار دیا۔ فاروق اعظم کے دشمنوں کی پرانی نشانی، جناب صدر محترم، عمر کے دشمنوں کی پرانی نشانی، وہ یہی کیا کرتے ہیں۔ یہ مذہب نہیں ہے بابو، مذہب نماز پڑھنا ہے، مذہب قرآن پڑھنا ہے، مذہب حج کرنا ہے، مذہب زکات دینا ہے، مذہب روزہ رکھنا ہے، مذہب نوافل ادا کرنا ہے، مذہب واجبات ادا کرنا ہے، مذہب سنن کا حضور کی سنتوں کا اتباع کرنا ہے، مذہب مصیبت میں صبر کرنا ہے، مذہب خوشیوں میں شکر کرنا ہے، خوشیوں میں رقص مذہب نہیں، مصیبت میں ماتم مذہب نہیں، شکر علم ہے، رقص جہالت ہے، صبر علم ہے، ماتم جہالت ہے۔
سکتا تھا. ابھی ایک قرارداد میں میرے رفیق نے کہا نا کہ اذان وہی ہونی چاہیے پاکستان میں جو مسجد نبوی کے میناروں سے بلند ہو رہی، جو حرمین شریفین کے میناروں سے بلند ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں نے کہا فنکارو تمہارے صدقے جاؤ، آسمان کی آنکھیں ڈھونڈے گی تم جیسا کوئی فنکار. رسول اللہ کا فرمان یوں نہیں، پیغمبر کا فرمان یوں ہے کہ انا مدینۃ العلم وابو بکر بناؤها وانا مدینۃ العلم وعمر جدارها وانا مدینۃ العلم وعثمان سقفها وانا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کی وہ عمارت ہوں کہ ابو بکر کی وفائیں اس کی بنیاد ہے. میں علم کا وہ شہر ہوں کہ عمر کی غیرت اس کی دیواریں ہیں. میں علم کا وہ شہر ہوں کہ عثمان کی شرافت و سخاوت اس کی چھت ہے. اب بنیادیں بھی پڑ گئی، دیواریں بھی بن گئی، چھت بھی ہو گئی، عمارت مکمل ہو گئی، اب دروازے کی ضرورت ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا.